کوتاہی کے بارے میں بات ہو رہی تھی نا کہ اس کے اسباب کیا ہیں. ڈیجیٹل ماحول ہے تو دیکھیں گیجٹس ماؤں نے بچوں کو دیے ہوتے ہیں, ان کو کوالٹی ٹائم دینے کی ضرورت ہے نا. آپ سے آپ کی تربیت کا سوال کیا جائے گا, پوچھا جائے گا. اور وہ کہتے ہیں نا, بڑا خوبصورت ایک مقولہ ہے, کوٹیشن ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ مقولہ ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ جب ایک پہلی بنیاد ہی اس کی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھیں گے نا تو جو عمارت ہے وہ آسمان تک ٹیڑھی ہی جائے گی. اور بہت سارے پرابلمس پھر انسان کو فیس کرنے پڑتے ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ والد جو اپنے بچوں کو بہترین عطیہ, بہترین گفٹ دے سکتا ہے وہ اس کی عمدہ تربیت ہے. اور حدیث کا یہ بھی مفہوم ہے کہ ہر بچہ فطرتاً معصوم ہوتا ہے نا, انوسنٹ, اس کے والدین ہی اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں. اب ہماری سوسائٹی کے اندر یہ بھی کوتاہی کے اسباب پائے جاتے ہیں کہ بعض اوقات مائیں بچوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالتی ہیں, ان کے والد کو, والد گرامی کو شروع میں نہیں بتاتی ڈر کی وجہ سے, اور وہ بعد میں چیزیں پختہ ہوتی چلی جاتی ہیں obviously with the passage of time. جب وہ ینگ ہوتے ہیں تو پھر ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے, ان کی تربیت کو اس طرح سے کرنا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ پہلے تو وہ گویا ایک سفید کورے کاغذ کی مانند ہے, جو آپ تحریر ثبت کریں گے وہ مکمل طور پر نقش ہوتی چلی جاتی ہے. اچھا, ہماری سوسائٹی کے اندر یہ بھی رجحان پایا جاتا ہے کوتاہی کے جو اسباب ہے. اگر ماں بچے کو اچھی چیز سکھا رہی ہے کہ نماز کا اہتمام کرو یا روزے کا اہتمام کرو, اور بچہ رو رہا ہے, لیزی ہو رہا ہے, تو دیگر رشتے آ جاتے ہیں, وہ اینٹی کرنا شروع کر دیں گے اگینسٹ آپ کے والدین آپ کو کتنا سختی کے ساتھ پیمپر کرنا شروع کر دیتے ہیں, بالکل ایسا کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ایک رجحان یہ بھی پایا جاتا ہے ایک نرمی اور سختی کا. دیکھیں شریعت میں جہاں نرمی کا درس دیا گیا وہاں نرمی اختیار کرنی اور حکمت کے ساتھ معاملات کو ڈیل کرنا, جیسے فرمایا گیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ, کہ اپنے رب کے راستے کی سمت بلانا ہے لیکن حکمت یعنی اچھی تدبیر اور اچھی نصیحت کے ساتھ. اچھا, دو روش جو ہماری سوسائٹی میں پائی جاتی ہیں, ایک بہت زیادہ بچوں کی صلاحیتوں کو دبا دیتے ہیں, سہما کر رکھتے ہیں, ان کی کیپیبلٹیز کو بوسٹ نہیں ہونے دیتے. اور ایک کیا ہے, بچوں کو اتنا نرمی سے ڈیل کرنا, ارے بیٹا, تقریب میں ہم دیکھتے ہیں معذرت کے ساتھ, ارے بیٹا آپ کیا کر رہے ہیں, ارے وہ دوسروں کی چیزوں کو توڑ رہے ہیں, نقصان پہنچا رہے ہیں, ڈسٹرب کر رہے ہیں, آپ ان کو روکیں, ان کی اچھی تربیت کا اہتمام کریں. اچھا, ہم نے جیسے آپ نے نوجوان نسل کی کوتاہیوں کے حوالے سے بھی توجہ دلائی تھی کہ نوجوان نسل کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بچہ چھوٹی ایج میں کسی بھی اخلاقی برائی کا شکار ہے, فار ایگزامپل وہ چوری کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, یا جیلسی کا فیکٹر ہے, لیٹر آن وہ اسکول لائف میں جائے گا, کالج, یونیورسٹی, میرڈ لائف, پریکٹیکل لائف, اور آپ دیکھیں کہ کتنے نیگیٹو امپیکٹس مرتب ہوتے ہیں. لوگ ان پر اعتماد نہیں کرتے, ان سے دوستی نہیں کرتے, والدین کی عزت پر, ان کے وقار پر حرف آ رہا ہوتا ہے کہ کن لوگوں نے ان کی تربیت کی, یا کہاں کے یہ بچے ہیں, کس کے بچے ہیں, اور کس ایون انسٹیٹیوشن کا بھی سم ٹائم نام لیا جا رہا ہوتا ہے نا سم ٹائمز کہ یہ کس انسٹیٹیوشن, کس ادارے سے منسلک رہے ہیں. اور پھر وہ آگے جا کے فلیکسیبلٹی نہیں دکھاتے, دوسروں کی اوپینین کو اہمیت نہیں دیتے, اور آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر کنسٹرکٹیو پہلو نہیں ہوتا, اچھا پازیٹیو پہلو نہیں ہوتا. وہ کسی دوست کو, کسی فیملی ممبر کو ایون آگے بڑھتا دیکھیں گے, اس کو اہمیت نہیں دیں گے, اس کو اپریسیشن نہیں دیں گے, اور اس کے آگے بڑھنے میں ہرڈلز کریٹ کریں گے. ایون اس کے پاسٹ کا تانا بھی لوگ دے رہے ہوتے ہیں. پھر اچھے اسپاؤس یعنی اچھے میاں بیوی بھی ثابت نہیں ہوتے, اپنے بچوں کو اچھا پیغام نہیں دے سکتے. تو بڑی ہی نیگیٹیوٹی سوسائٹی کے اندر دیکھنے میں آتی ہے. اور ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے ہم بچوں کو ناظرہ بھی سکھاتے ہیں, اسلامک جو بیسکس ہیں, ایتھکس ہیں, ہم ان سے روشناس کراتے ہیں, بٹ اٹس ویری امپورٹنٹ کتنے لوگ ہیں بچیوں کو جہاں پہ حسد کے اسباب, وجوہات اور نیگیٹو اثرات بتائے جاتے ہیں, کہاں بے صبری کے حوالے سے ان کو روشناسی اور آگاہی فراہم کی جاتی ہے, کیونکہ دونوں چیزیں, بے صبری اور جیلسی, میں سمجھتی ہوں کہ تباہ و برباد کر رہے ہیں اس وقت سوسائٹی کو. ان کی اچھی تربیت کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ بچے چاہے چھوٹی ایج میں ہوں چاہے بڑے ہو جائے, وہ آپ کے معاشرے کا, آپ کے گھر کا ایک بنیادی یونٹ ہے. پھر تنقید کرنا تو سب کے سامنے نہیں کرنا چاہیے, تنقید برائے تنقید نہیں, تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو لوگوں کو 10 لوگوں میں 6 لوگوں میں نصیحت کر رہے ہوتے ہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہم ان کی بہتری چاہ رہے ہیں نا, تو اب نصیحت کا مقصد بہتری ہے, obviously حکمت کے ساتھ دانائی کو اختیار کرتے ہوئے آپ نے کرنا ہے. تو یہ کیسی بہتری ہے کہ آپ ان فرنٹ آف ایوری ون ان کی اصلاح چاہ رہے ہیں. ان کی سیلف رسپیکٹ کو ہرٹ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہمارے لیے کامل ترین نمونہ ہے کہ بے شک جو اس در نور سے فیض یاب ہوئے, جہاں میں وہی لوگ کامیاب ہوئے, اور ان کی نظر کریمانہ سے محمود ہزاروں مریض دل شفا یاب ہوئے.